یہی 5 سال پیچھے اگر ہم چلے جاتے ہیں اور 2018 سے اب تک کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے بیٹا جو اس ملک میں سیاست کو گالی بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ تب شروع ہوا تھا جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر کے ایک نئی کریڈ اس ملک میں لے کے آئے تھے جو صرف جھوٹ اور جھوٹ پر مبنی تھی. اور آپ دیکھیے، یاد کیجئے کہ وہ 88 میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا، اور وہ گالم گلوچ، وہ لڑائی جھگڑا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، خان صاحب نے کیا کیا کہ وہ اس لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، الزامات، مقدمات بنانے، مار دینے، مر جانے، مروا دینے تک چلے گئے. جن ملکوں میں پولیٹکس اس نہج پہ پہنچ جائے وہاں پولیٹیکل سٹرکچر ڈسبینڈ ہو جاتا ہے. اس ملک کا بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر، جو بنیادی سیاسی ڈھانچہ ہے، وہ بمب لگا کے تباہ کر دیا ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے. اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اب جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہم نے ایک کوشش کی ہے، وہ ہم آپ بات کریں. بس وہ حال اور مستقبل پہ ہی ہم آ رہے ہیں. بس ایک سوال ماضی کا کر کے پھر اس پہ آتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے اب آپ سے جاننا، حال اور مستقبل. جب آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا پنجاب اور خصوصاً لاہور میں، اس وقت مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑنا، اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے بھی آفر تھی. میں خلاف تو بعد میں آئے نا، پہلے آپ کو آفر تھی. اگر آپ وہ آفر قبول کرتے تو بڑے مناسب رزلٹ آ جاتے اور آپ شاید نکل جاتے، آپ کی سیٹ نکل جاتی. تو وہ آزاد حیثیت میں پریس کانفرنس تو کر لیا آپ نے اپنا غصہ نکال لیا، ضد کر لی. وہ کیا تھا؟ وہ الیکشن نہیں تھا، وہ اپنے سٹانس کو ونڈیکیٹ کرنا تھا کہ میں نے کہہ دیا نا بھائی کہ میں لڑ سکتا ہوں. ہار جیت میٹر نہیں کر رہی تھی. مجھے بہت لوگوں نے ووٹ دیا، بہت لوگ آئے، بہت نے بات کی، لیکن پرابلم کیا تھا؟ میں یہ کر رہا تھا کہ میرا سٹانس جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو جائے. میں جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا تھا. ادھر پھر آپ جیسے باغیوں کے لیے پارٹی کا بیانیہ بھی آیا نا کہ شہباز شریف ہی اگر آزاد لڑے گا تو کونسلر نہیں ہو سکتا. دیکھو زعیم نل کی ہے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. یہی تو وہ بات ہے جس کو میں کنفرنٹ کر رہا ہوں یار. میں کنفرنٹ کس چیز کو کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر بہتر آدمی کو ووٹ نہیں دینا تو بند کر دیں اس جمہوریت کی دکان کو. نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو کسی کو ٹکٹ دے دیں، وہ چاہے قبضہ گروپ ہو، وہ چاہے قاتل ڈاکو ڈکیت ہو، آپ جا کے صرف اس کو اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نے اس کو ٹکٹ دیا ہوا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کون سا کھڑا ہوا ہے؟ تو جب تک اس قوم کو، کیونکہ پٹی بن گئی نا، پیسہ 2 ارب روپے کا الیکشن، میں تو غریب آدمی، میں تو نہیں لڑ سکتا. بریانی کے ڈبے کی جمہوریت، نوکری اور کام کی جمہوریت، سڑکوں اور گلیاں بنانے کی جمہوریت. تو پھر یہ جمہوریت ہوگی تو اس کا یہی رزلٹ نکلے گا. جو آج اس ملک میں کیوں کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی؟ کیونکہ ڈیموکریٹلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ صحیح خطوط پر استوار کر سکیں ڈیولپمنٹ کو، اور لوگوں تک وہ فوائد اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لے کے جا سکیں جو ڈیموکریسی کا ہوتا ہے مہذب معاشروں میں. یہ ہے سب سے بڑا پرابلم اس ملک کا. آئیے شاہ جی، میدان کھلا ہے. عوام پاکستان پارٹی آپ نے بنا دی ہے، اناؤنس کر دی ہے. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے بینگ اے میڈیا پرسن اور سما کی طرف سے، اور آپ فاؤنڈر ممبر ہیں اس پارٹی کے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس ملک کی عوام کی خدمت کرنے کے حوالے سے. شاہد خاقان عباسی ہیں اس میں لیڈرشپ میں آپ کے ساتھ، مفتاح اسماعیل ہیں جو بڑے نام ہیں. یہ تمام مسلم لیگ نون کے، سردار مہتاب عباسی، مسلم لیگ نون کے باغیوں کے نام لے رہا ہوں میں ابھی تک، اور متاثرین کے نام بھی چلے، متاثرین بھی کہہ دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، میرا پہلا سوال یہ ہے منشور پہ جانے سے پہلے، کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہاں عام آدمی بھی عوام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑ سکے گا، اس کو لیڈ کر سکے گا، یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرح ایون موروثیت جو ہے وہ پنپے گی اور موروثی پارٹی انتظار کر رہا تھا اس سوال کا میں؟ دیکھیں بھائی، ایک تو بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ کوئی ہم نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے نہیں جا رہے جی. ہم بالکل ایک کنونشنل پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہتے. ہم نے 1.5 برس بڑے عرق ریزی سے اس چیز پہ کام کیا ہے. 1.5 برس ہم خاموش رہے اور اپنا کام خاموشی سے کرتے رہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہ ہونا ہے جی. اور وہی یہ وجہ ہے کہ اس ملک کی ڈیموکریسی جو ہے وہی
آج ڈسگرنٹل ہو گئی ہے اور لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے جمہوریت پہ سے ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. تو ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو شک ہے وہ یہ ہے جو لکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص ایک مدت جو 3 یا 6 سال کی ہوگی اس کے بعد وہ اس عہدے پہ فائز نہیں رہے گا. جو بھی اس عہدے سے جائے گا وہ دوبارہ یہ نہیں ہوگا کہ شاہد صاحب اگر چیئرمین ہے تو وہ جانے کے بعد ایک ٹرم کے بعد پھر صدر. نو, سیٹ اینڈ ڈن. اب فارغ ہیں, آپ اگلی جگہ جائیں, کسی اور عہدے پہ جائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہوگا کیا؟ روٹیشن ہوگی. کوئی روٹیشن تو اس کو کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا. نو سر, نہیں سر. اچھا, جو ہو گیا وہ گیا کسی اور عہدے پہ. اچھا, نئے سے نئے کو موقع دیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ ایک گارنٹی ہے اس شخص کے لیے جو اس پارٹی کو جوائن کرے, پڑھا لکھا نوجوان, کہ ڈاؤن دا روڈ 10-20 ایئرز اگر وہ ڈیلیور کرے, کام کرے, محنت کرے تو وہ اس پارٹی کا نمبر 1 ہوگا. دوسری بات, میرا بیٹا ہو, شاہد صاحب کا بیٹا ہو, مفتاح اسماعیل صاحب کا بیٹا ہو, وہ آئے پالیٹکس کرے, اس کا حق ہے, لیکن آ کے 7ویں دن سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا نہ بن جائے. وہ لائن میں لگے بیک بینچر ہوگا اور 15 برس انتظار کرے اور اپنی رو میں آ کے وہاں تک پہنچے جہاں اس کو اللہ پہنچائے جس جگہ پہ. کیا یہ پریکٹیکلی بھی کریں گے آپ؟ نہیں, لکھ دیا نا سر. مطلب سمپل ٹرمز میں سفارش سسٹم ختم کر رہے ہیں. ہاں, یہ تو ہم نے لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع جو ڈاکومنٹ کروایا اس میں لکھ دیا, جو منشور ہے ہمارا ہم نے اس میں لکھ دیا. یہ عمل ہوتا ہے منشور پہ؟ نہیں, اگر نہیں ہوگا تو ہم وی آر آنسربل ٹو دی پیپل. نون لیگ کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں کہ صرف تمام عہدے گھر کے اندر بانٹے جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم کا نام آئے گا بلاول بھٹو زرداری کا نام. یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ نہیں ہوگا. تو یہاں تو لکھا ہوا کہ یہ نہیں ہوگا بھائی. اچھا, یہاں لکھ دیا آپ نے؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ یہ ایک کانسیپٹ, سرٹن رولز, جی, اور یہ ہم نے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے. ہم نے اس انسٹیٹیوشن سے جو چیز حاصل کی ہے وہ ایک کانشنس کا, ایک ضمیر کا مطمئن ہونا ہے کہ ہم نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جس میں ہم مالک نہیں ہیں. ہم نے ایک اسٹرکچرل چینج کر کے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ایک ایسا مسودہ دے دیا ہے کہ جس پہ چل کے آپ اس جمہوریت کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں اور ملک کے ایشوز جو فریم ہی نہیں ہو پائے پچھلے 70 برس میں, کیونکہ آپ تو دیکھیں نا جی, گھروں میں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کر لیے, 4 لوگ یہاں فیصلے کرتے ہیں, 2 لوگ وہاں فیصلے کرتے ہیں. خان صاحب موصوف اکیلے تھے, وہ اکیلے ہی فیصلے کرتے تھے. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح جمہوریت چلانی تو اس طرح جمہوریت چل نہیں سکتی. تو ہم نے تو سب سے پہلے توڑی اس چیز کا کیا ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئے جس میں آنے والے کو یہ, اور نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ بات, ہر لیول پہ لوگوں کی بات سنی جائے, امپلیمنٹ نہ ہو. بے شک ڈیموکریسی ہے نا, آپ نے ایک فورم بنا دیا, وہاں بات سنی گئی, میجورٹی آف دا پیپل سیڈ نو, اوکے فائن, نو. اب آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. تو میری بچی نے بات کی بڑی اچھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. دس از واٹ ڈیموکریسی از, بٹ اٹ از ناٹ only to this aspect, it has something much more to it. جو بیسک بنیادی سیاسی ڈھانچہ ہے نا جی, اس میں اس کو جب تک اس کو صحیح خطوط پر استوار نہیں کیا جائے گا, اس کو ری اسٹرکچر, وہ کہتے ہیں BMR, بیلنسنگ ماڈیفیکیشن اینڈ ریفربشنگ آف دا انٹائر سسٹم, اور اس کا آپ کو پریکٹیکلی ایک SWOT انالیسس کرنا پڑے گا, اسٹرینتھ, ویکنیسز, ایڈوانٹیجز اینڈ تھریٹس, اینڈ دین یو وڈ گو انٹو. ہم نے یہ سب کیا ہے. ہم نے ایک ایسا فول پروف نظام بنایا ہے جس میں ہم بھی اگر چاہیں تو اس کو ہم بائی پاس نہیں کر سکیں گے. اور وہ obviously ایک گورننگ باڈی ہے. اب دیکھیں نا, سمپل چھوٹی سی بات, 20 لوگ ہم اکٹھے ہوئے فار دس فاؤنڈر ممبرز میں, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپلیکیشن دینی ہے الیکشن کمیشن میں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری ہو, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. جب یہ ہوا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے فیصلہ کر لیں, سب بیٹھے. اب پارٹی تو شاہد صاحب بنا رہے تھے, مفتاح صاحب بنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, یو ہیو ٹو گو انٹو این الیکشن. نعیم صاحب, میں حلفاً کہتا ہوں کہ باقاعدہ ایک الیکشن ہوا. ایک صاحب نے شاہد صاحب کو پرپوز کیا, ایک صاحب نے مجھے پرپوز کیا, اس چھوٹے سے قد کے ایک ادنا کارکن کو پرپوز کر دیا فار دا چیئرمین. باقاعدہ ووٹنگ ہوئی, اس کی ریکارڈنگ ہوئی. شاہد صاحب got 11 votes, I got about 6 votes, and he became the chairman. And then yet again with Miftah Ismail. So now eventually اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک چیز 2 شخص بنا رہے ہیں,
सब लोग उन्हीं के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे ना. जब वो इसको बना लेते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि आइए हम भी इसके लिए कोई ये थंब रूल नहीं है कि हम ही इसके चेयरमैन सदर होंगे, आप बताइए क्या करना है. अवाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने के पीछे प्योरली सियासी और जमहूरी सोच जो है वो कारफरमा है या ये पार्टी बनवाई गई है? वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आज तक जितनी पार्टीज भी बनी है वो तमाम बनवाई गई हैं. ये खुद बनी है या बनवाई गई है? इसकी इस वक्त बनवाए जाने की वजह समझ नहीं आती. ना तो कोई इलेक्शन हो रहा है, ना ही कोई, अभी तो इलेक्शन खत्म हुए तो 5 साल हैं. अगर बनवाई जाती तो ऑब्वियसली उसको लाके आप किसी जगह पर बिठाते हैं, उनको कोई सिस्टम देते हैं, उनको लोग भी देते हैं और निज़ाम भी देते हैं. अगर वो सिस्टम दिया जा रहा होता तो अभी तक आपको नजर आ गया होता. तो अभी तो ना तो कोई इलेक्शन प्रोसेस आ रहा है, ना ही तो कोई रिएक्शन आ रहा है, ना ही तो करंट अफेयर्स पे ऐसी कोई. जी, आपकी इस तसल्ली से मैं तो मुतमईन नहीं हूँ. इतने बड़े नाम, एडे बड़े सियासी जिन, सैयद ज़ईम हुसैन कादरी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मेहताब अब्बासी जैसे नाम जिस पार्टी में हो, और आप ये कहें कि ये तो टाइमिंग ही नहीं है बनवाने की, ये इस मुल्क का जो इक़्तिदार का केक है उसमें आपका हिस्सा तो शुरू हो गया ना. वो थोड़ा मिले ज्यादा मिले, एक प्रेशर जो है वो बिल्ड करने में तो एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाएगी. चले मैं इस बात को मेरी और मेरे खानदान की जो रही है ना जी सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल, उसमें कहीं भी हमारा इंटरैक्शन एस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन से नहीं रहा. अगर होता तो मैं मुशर्रफ के दौर में 8-8 महीने जेल ना काटी होती हमें. तो वो तो और लोग थे जो बाहर से आए, काफ लीग से आए और आके अब इसी पार्टी के सरकर्दा लोग हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ. भारत तो अर्ज ये है कि अगर वो होता तो हमारी कहीं ना कहीं तो इंटरैक्शन हो जाती ना. हम तो काबिल कबूल थे ही नहीं, अगर उस वक्त नहीं थे तो शायद अब भी कोई ऐसा सिलसिला हो. भाभी मेंबर पार्लियामेंट भी रही जी. जब वो फैसला किया आपने 10 बरस 28 साल बाद एक जमात से राह जुदा करने का, उस वक्त उनका स्टांस क्या था? वो आपके साथ खड़ी थी, आपको मनाने की कोशिश कर रही थी, या आपके फैसले पे वो आमीन कह रही थी? और आज अवाम पाकिस्तान पार्टी की दागबेल जब डाली गई, आज उनकी सोच क्या है और वो कहाँ खड़ी है? वो मुझे पिछले छोड़ने से पिछले जो 10 साल थे उसमें रोज़ टूटते संभलते फिर टूटते फिर संभलते देखती थी. और वो मेरी हर जो आपकी बीवी होती है ना जी, वो अगर आपका, मेरा बहुत अल्लाह का बड़ा तरस है, कभी बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेहतरीन दोस्त हैं एक दूसरे के, हम कोई बात एक दूसरे से नहीं, वी डोंट कीप इट टू आवरसेल्व्स. तो अगर वो मुझे रोज़ टूटते रोते तकलीफ़ में देखती थी और क्रब करते देखती थी और तकलीफ़ में देखती थी और घर में भी वो देखती थी कि टेंशन में कर रहा हूँ हर कुछ होते हुए, तो वो जिस दिन मैंने ये बात की तो वो मेरे से भी ज़्यादा ताकत से उसने कन्फ्रंट किया इसको और उसने कहा कि बिल्कुल तुम दुरुस्त कर रहे हो, हमें अपने घर का और अपना सुकून तो लेना है ना, जिस चीज़ में हमें खुद सुकून नहीं है और हम खुद कर्ब और शदीद इस्तराब की सूरत में हैं और शदीद प्रेशर में हैं, तो वाई नॉट, वाई टू स्टे देयर, फॉर व्हाट, किस लिए तुम ये काम कर रहे हो? तो वह खुश थे, हम घर बैठ गए.